السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول جنونیت کی تیسری ایپیسوڈ۔ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب تک 500 لائک نہیں ہوتے نا اگلی ایپیسوڈ پہ، تب تک میں ناول نہیں دوں گی۔ آپ ووٹنگ میں 1200 1300 1400 تک لے کر جا رہے ہو کہ جنونیت ناول دو، اور جب میں دے رہی ہوں تو آپ لوگ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مجھے 400 لائکس نہیں چاہیے، یہ 450 یہ 350 یہ لائکس مجھے نہیں چاہیے۔ کم از کم میں نے 1000 لائکس پہ شروع کیا تھا، جو 1000 آپ نہیں دے رہے، چلو کوئی گل نہیں، 500 تو دے سکتے ہو نا، تو 500 پہ نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی، وہ بھی اگر آپ لوگوں نے کمپلیٹ کیے تو، اگر نہیں کیے تو نہیں آئے گی۔ اور خبردار جو کسی نے کمنٹ میں پوچھا کہ ایپیسوڈ کدھر ہے، میں نے کوئی نہیں دینی۔ اوکے، سٹارٹ کر رہی ہوں اب میں، ہو گیا چلو اب میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ جنونیت تیسری قسط، تحریر عریج شاہ۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو کمرے میں تنہا پایا۔ اس کا شوہر کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو صبح کے 7:30 بجے تھے۔ رات اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا، شاید وہ بھی ان کے بدلے کا ایک حصہ تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس سے کیا کیا چھینا جائے گا، لیکن رات اس سے اس کی ذات کا غرور چھینا گیا تھا۔ وہ شخص اس کے اتنے قریب تھا، اس کے گرد باہوں کا حصار بنائے وہ اسے اپنے حق وصول کرتا رہا، اور وہ جو کسی خاموش بے جان شے کی طرح اس کی باہوں میں پڑی رہی۔ ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے کوئی اسے تحفظ دے رہا ہو، لیکن وہ تحفظ نہیں تھا، وہ ایک قید تھی، ایک بدلہ تھا۔ وہ شخص اس سے اپنے بھائی کی موت کا انتقام لے رہا تھا، یا شاید اس کے وجود سے اپنی ضرورت پوری کر رہا تھا، یا شاید وہ صرف اور صرف اس پر اپنی ملکیت ثابت کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، کل رات وہ اس پر یہ بات واضح کر چکا تھا کہ وہ اس کا مالک ہے، اور وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ کل ساری رات وہ اس کی باہوں میں پڑی رہی، اس کی خوشبو وہ اپنے حواسوں پر سوار ہوتا محسوس کرتی رہی، لیکن نہ تو اس نے آنکھیں کھولی اور نہ ہی اس شخص کو دیکھا، اور صبح ہوتے ہی وہ یہاں سے چلا گیا۔ یہ بھی اس کی زندگی کا ایک تلخ ترین حصہ تھا کہ وہ اپنی آبرو تک اس انسان پر نچھاور کر چکی تھی جس کا نام تک وہ نہیں جانتی تھی۔ او بی بی، اور کتنا آرام کرے گی تو؟ اب اٹھ جا، چل کر سب کے لیے ناشتہ بنا۔ یہ حسین قربتیں صرف چند لمحوں کی ہوتی ہیں۔ یہ رات ختم ہو چکی ہے تو زیادہ خوش فہمی کی شکار مت رہنا کہ تجھے حق مل گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ سب تو زریام صاحب کی مہربانی ہے کہ تجھے کچھ لمحات دے دیے، ورنہ دشمن کی بیٹی کو کہاں اتنے حق ادا کیے جاتے ہیں۔ وہ تو ہمارے زریام صاحب بہت ہی زیادہ صحیح دل کے ہیں، اور اتنی رات کو اور کہیں باہر جا بھی نہیں سکتے تھے، ورنہ اگر تم نہیں ہوتی تو کسی اور عورت کو لے آتے۔ لیکن پھر یہ سوچا ہوگا کہ اگر جائز رشتہ ہے تو باہر والیوں کو کیوں اتنی اہمیت دینی، اور پھر پیسہ الگ سے برباد ہوتا ہے۔ خوبصورت ہے تم، کسی کا بھی دل آ سکتا ہے، اور پھر اپنے شوہر کی خدمت کر کے تو نے تو ثواب ہی کمایا ہے۔ چل اب خوابوں کی دنیا سے باہر نکل، سب انتظار کر رہے ہیں تیرا۔ تیرے ہاتھوں کا ذائقہ لگ گیا ہے بڑی بی بی کو، تیرے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ناشتہ تو ہی بنایا کرے گی۔ اور ہاں، یاد آیا، بڑی بی بی کو ڈاکٹر نے مالش کرنے کے لیے تیل دیا ہے، ان کے پیروں کی مساج بھی تو ہی کرے گی۔ یہ مت کہنا کہ زریام صاحب نے اگر تجھے اپنی قربت کے کچھ لمحات بخش دیے ہیں تو تیری اہمیت بڑھ گئی ہے۔ تو کل بھی ونی تھی، آج بھی ونی ہے، اور آنے والے 100 سالوں میں بھی ونی ہی رہے گی۔ وہ خاموشی سے اس عورت کو سن رہی تھی جو کہنے کو اس خاندان کی ملازمہ تھی، لیکن اس کی زبان صرف اسی کے سامنے چلتی تھی، ورنہ باقی سب کے سامنے تو وہ جی حضور کرتے نہیں تھکتی تھی۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اس خاندان میں اس کی اوقات اس عورت سے بھی کم ہے، بلکہ وہ اس عورت کے مقابلے کی بھی نہیں ہے۔
اسی لیے بنا کچھ بھی بولے وہ اپنا دوپٹہ سر پر جماتی کمرے سے نکل آئی تھی۔ یہ 3-4 جوڑے وہ اپنے گھر سے لائی تھی اور کل ہی یہ کپڑے اور اس کا باقی کچھ سامان اس کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ مطلب کہ اب اسے اس شخص کی ناقابل قبول قربت ہر رات برداشت کرنی تھی۔ لعنتیں، گالیاں، ذلت اور بے تحاشا مار کے بعد اب اسے اپنی عزت کا بھی سودا کرنا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام میشا ہے، تمہارا بھی آج فرسٹ ڈے ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تو حرم نے اسے دیکھا۔ شکر ہے اتنی دیر کے بعد کوئی تو ملا تھا جس سے وہ بات کر سکتی تھی، ورنہ کالج کے پہلے ہی دن وہ اتنی زیادہ نروس تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ وعلیکم السلام، میرا نام حرم کاظمی ہے، یہاں میرا پہلا دن ہے اور میں بہت زیادہ نروس ہوں۔ میں یہاں آ رہی تھی نا تو اچانک وہاں سے 4 لڑکیاں مجھے کہتی ہیں کہ میری کلاس دوسری طرف ہے۔ میں وہاں چلی گئی اور وہاں کے ٹیچر نے مجھے دیکھتے ہی اچھا خاصا بے عزت کر دیا اور کہا کہ اپنی کلاس میں جاؤ۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری کلاس کدھر ہے۔ پہلے ہی دن میری بے عزتی ہو گئی۔ یہ لوگ کتنے برے ہیں نا، کسی کا احساس تک نہیں کرتے کہ پہلے ہی دن ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں اور پھر یہ لوگ رینکنگ کر کے ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ وہ کافی اداس لگ رہی تھی، جبکہ میشا نے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھ کر اس کے گال پر چٹکی کاٹی تھی۔ وہ سچ میں بہت معصوم تھی۔ یار یہاں کے لوگ ایسے ہی ہیں، مجھے بھی صبح صبح ہی بے وقوف بنایا گیا ہے۔ یہ لوگ جب تک رینکنگ نہ کر لیں انہیں سکون نہیں ملتا۔ خیر تم چھوڑ دو ان سب کو، یہ بتاؤ کہاں سے آئی ہو۔ اسے ایزی کرنے کے لیے وہ اس سے باتیں کرنے لگی۔ یہ دونوں کا پہلا دن تھا تو اچھا ہی تھا کہ باتیں کرنے کے لیے کوئی تو مل گئی تھی۔ پھر حرم اسے اپنا رزلٹ دکھانے لگی، جسے دیکھ کر وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر رزلٹ دیکھ پریشان ہو گئی۔ یا اللہ، تم نے کشمیر بورڈ سے ٹاپ کیا ہے، واو یار گریٹ۔ تم یہاں اسی کالج میں کیوں آئی ہو؟ تمہیں تو کسی باہر ملک میں جا کر اپنی پڑھائی جاری رکھنی چاہیے۔ یار اتنے اچھے مارکس ہیں تمہارے اور کافی امیر بھی لگتی ہو۔ وہ اس کا رزلٹ دیکھتے ہوئے کافی حیران لگ رہی تھی۔ حرم مسکرائی۔ تمہیں پتہ ہے میری دیشی آپی بھی ایسا ہی کہتی ہیں کہ مجھے یہاں سے سیدھے انگلینڈ جا کر اپنی پڑھائی کرنی چاہیے، لیکن بالکل ایشو ویرو کی طرح۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے جب ایشی ویرو سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ خود وہاں انگلینڈ میں ہوتے تو میں بھی وہاں ہوتی تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب میرے ایشی ویرو واپس پاکستان آ چکے ہیں تو اب میں وہاں جا کر نہیں پڑھ سکتی، لیکن میں یہاں پڑھوں گی۔ ویسے بھی میں نے کون سا کوئی ڈاکٹری کرنی ہے، اس نے منہ بنا کر کہا تھا، جیسے اپنی خواہش کو اندر ہی اندر دبا گئی ہو۔ یار میں سمجھ سکتی ہوں، لڑکیوں کو اس طرح باہر بھیجنا آسان نہیں ہوتا۔ خیر چھوڑو، ہم کیا فضول باتیں لے کر بیٹھ گئے، چلو آؤ کینٹین چلتے ہیں۔ میں نے سنا ہے یہاں کی کینٹین میں بڑے مزے کی چیزیں ملتی ہیں، وہ زبان لبوں پر پھیرتے ہوئے بولی تو حرم بھی مسکرا کر اٹھ گئی۔ وہ دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے کلاس تک آئی تھی، کیونکہ ابھی انہیں پتہ چلا تھا کہ انگلش کی کلاس شروع ہو چکی ہے اور انگلش کا پروفیسر ضرورت سے زیادہ اسٹرکٹ ہے۔ سر کیا ہم کلاس میں آ سکتے ہیں؟ وہ کلاس کے باہر کھڑی اجازت مانگ رہی تھی، جبکہ کلاس در بدر اسٹوڈنٹ سے بھری ہوئی تھی۔ یقیناً وہ سچ میں بہت زیادہ سخت ٹیچر تھے، تبھی تو ان کی کلاس مس نہیں کرتا تھا۔ اردو میں کیوں پوچھ رہی ہو، انگریز ہے، انگلش میں پوچھ۔ حرم میشا نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ وہ سچ میں کوئی انگریز ہی لگ رہا تھا، یقیناً وہ انگریز ہی تھا، اور پھر اسے یہاں آنے سے پہلے ہی یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ ان کے کچھ ٹیچرز فورن سے انہیں پڑھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ انہی میں سے ایک تھا۔ نہیں، آپ میری کلاس میں تشریف نہیں لا سکتی۔ آپ یہاں سے دفع ہو جائیں اور کل کی کلاس لینے کے لیے وقت پر آ جائیے گا۔ لیٹ ہونے والوں کی میری کلاس میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس نے انگلش میں جواب دیا اور پھر اپنے لیکچر میں مصروف ہو گیا۔ حرم تو پہلے ہی دن اپنی اتنی بے عزتی پر شرمندگی سے سر جھکا گئی
اور پھر وہ دونوں ہی کلاس کے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ مطلب پہلے ہی دن ان کی اتنی بے عزتی ہو چکی تھی جس کا ان دونوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ساری غلطی تمہاری ہے، تمہیں کیا ضرورت تھی ایک ہی دن میں جا کر ایک ایک چیز ٹیسٹ کرنے کی؟ اب ایسا ہی ہوگا نا؟ آئندہ کبھی ان کی کلاس لیٹ نہیں کریں گے۔ تمہیں پتہ ہے میں اپنے کالج میں ہر ٹیچر کی فیورٹ اسٹوڈنٹ میں سے کبھی بھی کچھ الٹا سیدھا نہیں کیا۔ تم نے پہلے ہی دن مجھے بگاڑ دیا۔ وہ کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اتنے غیر ذمہ دار ہیں کہ اپنی کلاس سے زیادہ ہمیں کینٹین میں کھانے پینے کی فکر لگی ہوئی تھی؟ یار پہلے ہی دن ہمارا اتنا برا امپریشن پڑا ہے ان پر، وہ کبھی بھی ہمیں اچھے اسٹوڈنٹس کی لسٹ میں شامل نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، یہ بھی بالکل ویسا ہی ہوا ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ سر اینڈ تک کبھی یہ دن نہیں بھولیں گے۔ حرم دکھ سے بول رہی تھی جب تھوڑی ہی دیر میں ٹیچر کلاس سے نکل کر باہر کی جانب جانے لگے۔ وہ دونوں اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور ان دونوں کے ساتھ دوسری کلاس سے نکلنے والے ایک اور انگریز ٹیچر ان کے ساتھ باہر کی طرف جانے لگے۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ ان کی فر انگلش نے میشا کو بہت امپریس کیا تھا۔ انگریزوں کی اولاد نہ ہو تو یار گورے کتنے پیارے ہوتے ہیں نا؟ پتہ تو چلے اس انگریز کا نام کیا ہے جو ہماری کلاس میں پڑھاتا ہے، ویسے ہے بڑا ہینڈسم۔ وہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے بولی تو حرم نے اسے گھور کر دیکھا۔ استغفر اللہ، بدتمیز، وہ ہمارے روحانی باپ ہیں۔ حرم نے غصے سے گھورتے ہوئے اسے کہا تھا۔ اس کی بدتمیزی اسے ہرگز پسند نہ آئی تھی۔ چل جانی، پھر آ جا، اپنے روحانی ابے کا نام پوچھ کے آتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹنے لگی۔ یہ مذاق نہیں ہے میشا، میں ٹیچر پر مذاق برداشت نہیں کرتی، اس نے غصے سے کہا۔ اچھا یار سوری، آ جا، وہ معذرت کرتے ہوئے بولی، جبکہ حرم نے پہلے ہی اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور پلر کے پیچھے جا چھپی کیونکہ ٹیچرز انہیں دیکھ کر رک گئے تھے۔ سر آج کے لیے معذرت، ہم کلاس میں لیٹ ہو گئے کیونکہ ہمارا پہلا دن تھا۔ میں آپ کا نام جان سکتی ہوں اگر آپ کو برا نہ لگے تو؟ وہ بڑے ہی کانفیڈنس سے جا کر اس سے بات کرتے ہوئے انگریزی میں سوال جواب کرنے لگی، جبکہ اس ٹیچر کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ یاشم، جواب دوسرے ٹیچر کی طرف سے آیا تھا جس پر وہ مسکرائی۔ یشم اسمتھ یا یشم رابرٹ؟ اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی بورڈ سے ٹیچر اسمتھ اور ٹیچر رابرٹ پڑھا تھا، اسی لیے کنفرم کرنا چاہتی تھی۔ یشم احمر، اس دفعہ جواب اس نے خود دیا تھا، جس پر میشا صرف سر ہلا کر واپس پیچھے کی جانب بھاگ گئی۔ یار یہ تو مسلم نکلا، دیکھنے میں تو پکا انگریز لگتا ہے، وہ اس کا ہاتھ تھامے تیزی سے نیچے کی طرف جاتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، جبکہ حرم تو دور تک خود کو کسی کی نظروں کے حصار میں محسوس کر رہی تھی۔ اتنی دیر ہو گئی، اب تک کیوں نہیں آیا ڈرائیور؟ وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو اسے ڈرائیور کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ واپس اندر چلی جائے، یہی بہتر ہے، ورنہ اتنی دھوپ میں تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ آج حرم کا کالج کا پہلا دن تھا اور وہ بہت خوش تھی کہ جس طرح سے اس نے سب سے لڑ کر کالج کے بعد یونیورسٹی کی اجازت لی تھی، اسی طرح حرم بھی کامیاب ہو گئی تھی۔ اور ویسے بھی دادا جان کے ساتھ اس کی تو محبت بھی مثالی تھی۔ سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ دادا جان کی کافی زیادہ لاڈلی تھی اور وہ زبردستی ان کی لاڈلی پوتی بھی بنی تھی کیونکہ دادا جان پوتیوں کے معاملے میں کافی سخت تھے۔ لیکن حرم بچپن سے ہی ہر وقت ان کے ساتھ چپکی رہتی، ان سے باتیں کرتی، ان سے ان کی جوانی کے قصے سنتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت جلد دادا جان کی سب سے لاڈلی اور پیاری پوتی بن گئی تھی، ورنہ باقی سب پوتیوں کو پیار نام پر غصہ اور سختی ہی ملی تھی۔ ان کا سارا پیار تو صرف خداش کاظمی کے لیے تھا۔ وہ یوں ہی تو نہیں اس سے نفرت کرتی تھی، اس سے نفرت کرنے کے لیے اس کے پاس بہت مضبوط وجہ تھی۔ صرف اس کے مقابلے نہیں بلکہ اس پورے خاندان کے مقابلے میں جتنی زیادہ اہمیت خداش کاظمی کو ملی تھی اتنی کسی اور کو نہیں ملی تھی۔ اسے دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی سے تعلیم دلوائی گئی، اسے اس کے ہر شوق کو پورا کرنے کی مکمل آزادی دی گئی، یہاں تک کہ سب کو لگا تھا کہ دادا جان کی خاندانی دشمنی، وہ گورے کی فضول قسم کی ریس اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ لیکن 10 سال پہلے اچانک خداش کاظمی نے اس ریس میں حصہ لے کر اسے جیت لیا اور پھر دادا جان کی نظروں میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ نہ جانے دادا جان کے لیے وہ ریس اتنی اہم کیوں تھی،
لیکن اس بات کا یقین سب کو تھا کہ خداش کاظمی اس میں کسی طرح کا کوئی انٹرسٹ نہیں دکھائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ اس نے نہ صرف انٹرسٹ دکھا کر یہ ریس جیتی، بلکہ ہر سال وہ صرف اس ریس کے لیے انگلینڈ سے پاکستان آتا اور پھر جیت کر واپس چلا جاتا۔ دادا جان کو تو اپنے پوتے کی ہر ادا پسند تھی، اس کا بات کرنا، چلنا، یہاں تک کہ سانس بھی لے لے تو دادا جان کو اس کا انداز منفرد اور پرفیکٹ لگتا تھا۔ وہ اپنے سامنے سب کو اس طرح سے ٹریٹ کرتا تھا جیسے کسی کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ وہ سب پر بہت بار یہ واضح کر چکا تھا کہ اس گھر میں جو ویلیو اس کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے۔ مشال آپی اور منشا آپی تو اکثر کہتی تھی کہ ان لوگوں کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ اس گھر میں اگر کسی کے لیے کسی کا ہونا اہمیت رکھتا ہے تو وہ صرف اور صرف دادا جان کا پوتا ہے۔ اسے تو اپنے باپ پر بھی غصہ آتا تھا، جو مشال آپی کی پیدائش کے بعد سے لے کر اب تک بس بیٹے کی خواہش پر ہی اپنے آپ کو کوستا رہا، اور ساتھ ان بیٹیوں کو بھی کہ ایک بیٹا ہو جاتا تو شاید دادا جان کی نظروں میں ان کی اہمیت بھی بن جاتی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تایا جان کے ہاں منشا آپی کی پیدائش کے 1.5 سال بعد وہ پیدا ہوا، اور اس کی پیدائش کے بعد اس خاندان میں کسی لڑکے نے جنم ہی نہیں لیا۔ دادا جان کی تمام تر توجہ کا مرکز وہ اکیلا انسان بن گیا تھا، اور پھر اکڑ اور غرور تو دادا جان کی دین تھی، اور کچھ اس کے باپ اور چاچا کی بھی، کہ تم اس خاندان کے اکلوتے وارث ہو، تم شہزادے ہو، تم بادشاہ ہو، سب کچھ تم ہی ہو اور تم نے ہی سنبھالنا ہے، اس خاندان کو وارث تم نے دینا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے۔ اور اس سب کی وجہ سے اس کے اندر ایسا غرور آیا تھا کہ وہ خود کو سچ مچ کا بادشاہ سمجھنے لگا۔ کم از کم اسے تو ایسا ہی لگتا تھا، کیونکہ اس کی بات کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی اس کی بات کی نفی کرتا تو شکایت سیدھی دادا جان کے پاس جاتی، اور پھر دادا جان اس کا کیا حال کرتے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر اس کے خاندان میں بیٹے کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بے بس اور غیر ضروری محسوس کرتی تھی۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ ان کو بھی بہت پیار ملا تھا، لیکن اہمیت صرف اور صرف خداش کاظمی کی تھی۔ اس نے خود اپنے لیے سٹیپ اٹھایا، خود لڑی جھگڑی، اور آخر اس نے اس کالج میں ایڈمیشن لیا۔ گاؤں کے کالج میں ایڈمیشن لینے کے بجائے اس نے سیدھے شہر کے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، کیونکہ یہ بہت بڑے پیمانے پر تھا، اور یہاں کی پڑھائی باقی لوکل کالجز سے بہت اچھی تھی۔ حالانکہ اس کا ارادہ بھی باہر جا کر پڑھنے کا تھا، کیونکہ وہ بہت شاندار نمبروں سے پاس ہوئی تھی، لیکن پھر اسے اس بات کا احساس دلایا گیا کہ وہ خداش کاظمی نہیں ہے، بلکہ وہ دیشم کاظمی ہے، خاندان کی بیٹی ہے، اسے ایک حد میں رہنا ہے۔ وہ اپنے لیے لڑ جھگڑ کر یونیورسٹی میں آئی تھی، تبھی تو اسے باغی کہا جاتا تھا، اسے بد لحاظ کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنے لیے لڑنا جانتی تھی۔ شاید اب حرم بھی اسی والی لسٹ میں آنے والی تھی۔ آخر اس لسٹ میں ایک اور نام کا اضافہ ہونے والا تھا، کیونکہ حرم نے شہر کے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، جس بات کی اسے بہت خوشی تھی۔ کچھ حد تک اس نے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ اسے ہر حال میں آگے پڑھائی جاری رکھنی ہے، کیونکہ اس نے FSC میں پورے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے۔ اور جب اس نے دادا جان کو رزلٹ دکھاتے ہوئے اپنی فرمائش کا اظہار کیا تو اس نے اپنے لاڈلے بھائی دیشی ویرو خداش کاظمی کا سہارا لیا تھا، اور اب اپنی لاڈلی بہن کی کوئی بھی بات کس طرح سے ٹالتا، وہ تو اس کی جان تھی۔ اس کا رونا دھونا کام آ گیا تھا۔ اس نے حرم کی سفارش دادا جان سے کر دی تھی، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ خود اسے لینے جائے گا اور خود چھوڑنے بھی جائے گا۔ صبح تو وہ انہیں چھوڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن وہ اپنی ذمہ داری نبھا نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ مصروف تھا، جس کی وجہ سے دادا جان کا اکڑو پوتا اب تک انہیں لینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ حرم کا کالج ذرا زیادہ دور نہیں تھا، بلکہ یہیں سے تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ اگر 5 منٹ کا فاصلہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ صبح وہ انہیں چھوڑ کر گیا تھا، اور اب تک کسی کے آنے کی کوئی امید نہ تھی۔ حرم کا کالج ٹائم آف ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، جبکہ وہ بھی اپنی آخری کلاس لے کر تقریباً 1 گھنٹے سے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔
سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ. نیکسٹ ایپیسوڈ 500 لائکس پر آئے گی اور میں تبھی لکھنا شروع کروں گی جب 500 لائکس آ چکے ہوں گے. اس سے پہلے میں لکھوں گی نہیں. اور پھر انشاءاللہ یہ ناول ختم کرنے کے بعد تو ڈیلی آئے گا آپ لوگوں کو جیسا کہ پتہ ہے. تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں. کل جانشکم کی ابھی کیا نہیں ہے ٹائم چیز کا حاصل کرنے کی, وہ میں صبح 2 کر دوں گی. تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنی رائڈ کو دیں اجازت. اللہ حافظ.